اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین گرامی قدر، آپ حضرات اس وقت اس مقدس عظیم بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں جسے مسجد سہلہ المعظم کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات کی عظیم اور بڑی مسجدوں میں سے ہے، جس کی پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ نے یہاں اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے قصر نماز پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں۔ جن 4 مسجدوں میں شمار ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو اختیار ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں یا قصر پڑھیں، ان 2 مقامات میں سے ایک مسجد سہلہ یہ، اور دوسرے مسجد کوفہ، اور تیسرے مقام امام حسین علیہ السلام جسے حائر حسینی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ چھٹے امام نے غالباً ارشاد فرمایا ہے کہ اس مسجد میں جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہاں اللہ نے، مسجد سہلہ اور مسجد کوفہ دونوں کے لیے ملتا ہے کہ اللہ نے کسی نبی یا کسی وصی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ یہاں آ کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اس مسجد کا ہے۔ اور اس مسجد میں غالباً کہا جاتا ہے، آج تک کسی نے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے امام زمانہ انشاءاللہ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، امام زمانہ علیہ السلام جب ارشاد فرمائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو یہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس میں تمام انبیاء کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کی صورتیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ پتھر ظہور پذیر ہوگا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد۔ اور اللہ نے اس مسجد کو یہ فضیلت دی ہے کہ اگر اس میں کوئی قیام کرتا ہے صرف، تو گویا اس نے وہ ایسا ہے جیسے اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے خیمے میں قیام کیا، ان کے ساتھ رہا، ان کی معیت میں رہا، ان کی نگرانی میں رہا۔ یہ مسجد کا مرتبہ ہے۔ اور میں نے جیسا کہا کہ یہاں اکثر انبیاء کی قیام گاہ رہی ہے اور اکثر انبیاء نے یہاں آ کے نماز پڑھی ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت اس مسجد کی یہ ہے کہ جب سرکار امام عصر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو یہ عصمت مآب ہستی یہاں آپ کا گھر رہے گا، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں قیام فرمائیں گے۔ یہاں امام علیہ السلام قیام کریں گے، رکیں گے، رہیں گے، اور کائنات کی ساری ذمہ داریاں یہیں سے آپ، نظام، تنسیق، حکومت، اسلامی حکومت کا قیام یہیں سے ہوگا۔ مسجد کوفہ میں اسی منبر پر جس جگہ امیر ممکنات، مولائے کائنات، حلال مشکلات، صاحب برکات امیر المومنین علیہ السلام بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اسی منبر پر اسی جگہ بیٹھے رہیں گے، آپ قیام کریں گے، وہ آپ کا مرکز حکومت ہوگا۔ اور مسجد سہلہ کیا ہے؟ آپ کا گھر قیام پائے گا، یہاں آپ رہیں گے۔ اور اس میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں انبیاء نے نماز پڑھی ہے، وہاں ہم پڑھیں گے نماز۔ ایک مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، میں نے اس دن بھی کہا تھا، اکثر جگہ ایسی ہے جہاں آپ کو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنے جد نامدار امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے آئے تھے، تو آپ نے جہاں جہاں نماز پڑھی، قیام کیا، اس مقام کو اللہ نے محفوظ رکھا اور اسے آپ کے نام سے موسوم کیا، اس لیے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ تو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک مقام امام زین العابدین علیہ السلام ہے، وہاں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ دوسرے مقام امام زمان علیہ السلام جس کی آپ زیارت کریں گے، جو آپ کا گھر رہے گا، آپ وہاں قیام فرمائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہیں رہیں گے۔ ساری ذمہ داریاں، حکومت کا نظام، کس کو سپہ سالار بنانا ہے، کیا کرنا ہے، سارا نظام حکومت یہیں سے چلایا جائے گا۔ اور ایک مقام جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، بعض روایتیں کہتی وہ آپ کا گھر تھا، یہاں آپ نے قیام کیا تھا، وہ مقام اور نشان بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب ادریس علیہ السلام کا ایک مقام ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام کا یہ گھر تھا اس زمانے میں، مسجد سہلہ، جہاں سے آپ
जानते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने हाथ से सिलना सिखाया है, साबुन वग़ैरह बनाया है, कलम से लिखना सिखाया है, वो जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा हैं, जो अभी भी ज़िंदा हैं अल्लाह के हुक्म से। जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे तो आपकी नुसरत के लिए वो भी आएंगे। और एक मकाम जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम है। आप जानते हैं जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम या इश्तिबाह मतलब इख्तिलाफ पाया जाता है कि वो अल्लाह के पैगंबर है या अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। बहरहाल जो भी हैं, अल्लाह के मुखलिस बंदे हों या पैगंबर हों, रिवायतों ने लिखा है कि आपने आब हयात पिया था। एक चश्मा है दुनिया में, अब कहाँ है अल्लाह बेहतर जाने, वो आब हयात, उससे आपने पानी पिया था, इसीलिए आपकी ज़िंदगी इतनी तुलानी। और पानी पिए या ना पिए ये अल्लाह की कुदरत है, अपने जिस बंदे को जितनी ज़िंदगी देना चाहता है दे सकता है वो पानी बस, लेकिन वो आब हयात एक चश्मा है और ये हकीकत है। तो जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम को खिज़्र इसलिए कहा जाता है, अरबी ज़बान में सरसब्ज़ी को कहा जाता है, शादाबी हरी भरी चीज़ों को खिज़्र कहा जाता है, इसलिए अरबी में खुदरवात भी कहा जाता है सब्ज़ियों को, ठीक है। तो और खिज़्र का तस्मिया, आपका नाम खिज़्र इसलिए पड़ा कि आप जिस जगह जाते हैं वो चीज़ें आपके वजूद से हरी भरी हो जाती हैं। और ये गालिबन ये भी लिखा है कि मस्जिद सहला भी जब आप दुनिया से रूपोश नहीं हुए थे तो यहाँ आप क़याम करते थे और रहते थे जनाब खिज़्र। तो कितना बड़ा मकाम है, यहाँ अंबिया रहे हैं, मासूमीन ने नमाज़ें पढ़ी है, और अक्सर वसी औलिया और औसियान खुदा जो है ये यहाँ आके उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, अंबिया, मुरसलीन, शुहदा और ये सारे मकामात। और सबसे बड़ी फ़जीलत की बात है, जिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, रोज़ ज़हूर की दुआ करते हैं, ये वो जगह है जहाँ सरकार इमाम ज़माना का घर करार पाएगा और आप क़याम करेंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। हर जगह आपको नमाज़ पढ़नी रहेगी, 2-2 रकात हर मकाम पर। सबकी नीयत यही रहेगी, जिस मकाम पे पढ़िएगा उसकी नीयत रहेगी 2 रकात मकाम मफलन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ क़ुरबतन इलल्लाह, 2 रकात फ़लाँ, जहाँ जहाँ जो मकाम रहेगा वो बता दिया जाएगा और उसकी क़ुरबत की नीयत से नमाज़ पढ़ी जाएगी। वज़म्बी बिहिम मग़फ़ूरा व रिज़्क़ी बिहिम मबसूता व दुआई बिहिम मुस्तजाबा व हवाइज। मकाम में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। मकाम इब्राहिम की तरफ। मकाम जनाब इदरीस। और दुआ पढ़ेंगे आप लोग, अंदर से जाके नमाज़ पढ़िएगा। मकाम इमाम ज़माना, मेहराब इमाम ज़माना जनाब खिज़्र।
थोड़ा सा रुख इधर कर मकाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मकाम इमाम ज़माना।